إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. موجودہ حالات میں آئے دن رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے اور معیشت بہت تنگ ہوتی جا رہی ہے. زندگی بڑی پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی پریشانیوں سے اور ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت سے سکون میں آ جائے. اس کے لیے پہلی چیز بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر لمحے ہر گھڑی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ الرزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے جو طاقتور اور مضبوط ہے. اور رزق کی تنگی اور کشادگی یہ اسی کے ہاتھ میں ہے. رزق تنگ کرنا یا رزق کشادہ کرنا، رزق کا تنگ ہونا یا رزق کا کشادہ ہونا یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے
رزق کو بڑھاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ واللہ یبسط ویرزق، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ فرمانے والا ہے، وہی الرزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ الرزاق بھی وہی ہے اور رزق کی کمی بیشی بھی اسی کے اختیار میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کم کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی ہمیں اختیار کرنی ہوگی کہ رزق اسی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ جب الرزاق وہی ہے اور وہ یطعم ولا یطعم، وہی کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، تو پھر یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم نے رزق بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہی سے رزق کی تلاش کرو، اسی سے رزق مانگو، وہی تمہیں دے گا۔ اللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، وہ بھوکا ہے۔ فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگے میں تمہیں کھانا دوں گا۔ لباس بھی وہی دینے والا ہے، کھانا بھی وہی دینے والا ہے، رزق بھی کھلانے والا پلانے والا وہی۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ یملک لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جو اس نے تم پر نعمت کی اس کو یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ، کوئی ایسا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رزق دے سکے آسمان سے یا زمین سے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی معبود برحق ہے، وہی الرزاق ہے، اسی سے ہی ہمیں رزق دے، رزق مانگنے کا طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں رزق دے سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے دنیا والو یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، دنیا کی ساری مشینری اس پانی کو حاصل نہ کر سکے، پانی تک نہ پہنچ سکے، تو بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں پانی دے سکے؟ ساری مشینیں کام کرنا چھوڑ دیں۔ فمن یأتیکم بماء معین، تو جب الرزاق وہی ہے، کھلانے والا وہی ہے، پلانے والا وہی ہے، تو اسی نے ہمیں حکم دیا فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اسی سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو میں کھانا دوں گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جب یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھ لیا کہ الرزاق بھی وہی ہے، کھلانے والا بھی وہی ہے، پلانے والا بھی وہی ہے، اسی کے اختیار میں ہے رزق کی کمی بیشی، رزق کی کشادگی، رزق کا تنگ ہونا، تو ہمیں پھر پوری زندگی اسی سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اسی سے رزق مانگے، اسی کو راضی کریں، اسی کو خوش کریں، اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، پھر دیکھیں کیسے رزق کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے ان چند اسباب کی طرف جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ بڑی پریشانی سے حالات گزر رہے ہیں، سب جانتے ہیں،
اور آگے کتنی مہنگائی ہونی اللہ بہتر جانتا ہے. سب اپنے دنیاوی مستقبل کے حوالے سے پریشان ہیں. تو آئیے پہلے اپنے یہ عقیدہ بنے کہ الرزاق وہی ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، اسی کے اختیار میں ہے رزق کی کمی بیشی، رزق کا کشادہ ہونا، تنگ ہونا. جب یہ ہمارا عقیدہ بن گیا تو پھر رزق اسی سے مانگے، کسی اور سے نہیں مانگے. اور رزق کی تلاش کے لیے حرام ذرا بھی تلاش نہیں کرے، یہ بھی ذہن میں رہے. حلال رزق کھائے، حلال رزق کھلائے. کیوں؟ جو حرام کھاتا ہے اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، یہ بھی ذہن میں رہے. صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک ذات ہے، تمام کے تمام عیوب سے، تمام کے تمام نقائص سے، کمزوری سے وہ پاک ہے. لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک مال قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جس چیز کا حکم دیا اسی چیز کا اپنے مومن بندوں کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حلالا طیبا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا، بڑا دور دراز سے سفر کر کے جاتا ہے بیت اللہ کی طرف. اللہ اللہ تعالیٰ سے جا کر دعا کرتا ہے اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما، میرا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، میری فلاں 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 حاجت پوری فرما دے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تیری دعائیں کیسے کروں؟ بھلے بھی اتنا دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، بھلے میرے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہے، بھلے تو میرے گھر میں آیا ہے، میرے گھر میں آ کر مجھے سے مانگ رہا ہے، یہ سب کچھ اپنے جگہ پہ، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پہننا حرام ہے، تیری دعائیں کیسے کروں؟ تو رزق کی تنگی سے پریشان ہو کر بندہ کی حرام ذرا تلاش نہ کرنا شروع کر دے. یہ بندے کے ایمان کا یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، اس پر ہمیں پورا اترنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے رب کے بارے میں عقیدہ بنا لیں ہمیشہ. جب تک اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے الرزاق وہی ہے، اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ یاسین کی آخری آیت ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. جب بادشاہ ہے وہی اللہ وَلَهُ الْمُلْكُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کے اور زمین کی. کہ الرزاق جب وہی ہے، جب اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، تبھی ہم اسی کے ساتھ تعلق کو قائم کریں، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اسی کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش کریں. وہی اللہ نے کھلائے گا صحیح، پلائے گا صحیح. اللہ اکبر. تو سب سے پہلی چیز جسے ہم نے اختیار کرنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. کفران نعمت، یہ راستہ، نعمتوں کی ناشکری کا راستہ بندے کو دو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. ذہن میں رہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی نسبت کسی غیر کی طرف کرنا یا اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ناشکری کا راستہ ہے. تو جب بندہ یہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو نعمتیں چھین لیتا ہے. ایک امن چھین لیتا ہے اور دوسرا رزق چھین لیتا ہے. رزق کشادہ کی بجائے تنگ ہو جاتا ہے، ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے، ہر طرف سے خوف مٹلا رہا ہوتا ہے. کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بندہ ناشکری کرنے لگتا ہے. تو پہلی چیز کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید، سمجھا میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی مثال بیان کرے، مکہ کے مشرک جن کی طرف امام انبیاء علیہ السلام اللہ کا دین لے کر آئے، اللہ کی باتیں لے کر آئے، توحید کی باتیں ان کو بتائیں، لیکن انہوں نے انبیاء نبی علیہ السلام کی قدر نہ کی، ہجرت پر مجبور کر دیا، آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی ناقدری کی، آپ علیہ السلام کے خلاف جنگیں کی، آپ علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کیا۔ مکہ کے مشرکوں نے بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے تھے، بڑے پرسکون رہ رہے تھے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، دنیا بھر سے پھل وہاں پہنچ رہے تھے۔ یہ مکہ والوں کی حالت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بستی والے، وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، یہ مطمئن تھی، سکون میں تھی، اللہ اکبر، یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، دنیا کے چاروں کونوں سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا، ہر طرف سے رزق کی ریل پیل تھی، رزق کی فراوانی تھی، لیکن اب کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اب کیا ہوا؟ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس پہنایا بھوک کا، افلاسی کا، فقیر محتاجی کا، فقیر محتاجی کا، والخوفی، ہر طرف سے خوف ہی خوف اٹھانے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کون سی نعمت کی انہوں نے ناشکری کی جس وجہ سے ان کو اللہ پر خوف کا، ڈر کا سامنا کرنا پڑا، رزق سے محروم رہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے علیہ السلام فَكَذَّبُوهُ، اللہ پر رسول کی تکذیب کی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو پہلی چیز جسے ہم نے اختیار کرنی ہے وہ اپنے رب کی نعمتوں کے شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کی نسبت اپنے رب کی طرف کرے۔ دوسرا یہ دینے والے کی نافرمانی سے بچے، کلی طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اس کی فرما برداری اختیار کریں، اور نعمت ملنے پر اس کا شکر اس طرح ادا کریں الحمدللہ اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ جیسے وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ الذی، تمام کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل عطا فرمایا، میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس طرح نعمتوں کی شکر گزاری ادا کریں۔ دوسری چیز جس کے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت ملتی ہے، کشادگی ملتی ہے، وہ ہے تقوی کی راہ پر گامزن ہو جانا، تقوی اختیار کرنا، پوری زندگی اپنے رب سے ڈر کر گزارنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر زمین والے ایمان لے لیں، اگر بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے، زمین پہ رہنے والے لوگ ایمان لیں اور اللہ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمانوں کے اور زمینوں کے خزانے کھول دیں، آسمانوں سے، زمینوں سے، رزق کے خزانوں کی بارشیں کر دیں آسمانوں سے، اور زمین اپنے خزانے باہر نکالے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ان لوگوں نے جھٹلا دیا جس وجہ سے ان پر پریشانیاں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر گیا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کی راہ ہموار فرما دے گا، اس کو عطا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے بعد وہ گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو پوری زندگی اپنے رب سے ڈر جائیے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اگر چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو، کشادگی ہو، فراخی ہو۔ تیسری چیز، تیسرا نیک عمل جسے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، وہ ہے پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کرنا۔ پوری زندگی
اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہے، نمازیں ادا کرنا، سنت کے مطابق پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا. یہ جمعہ کا خطبہ اللہ نے فرض کیا ہے، وقت میں آنا، ٹائم پہ آنا، اذان سے پہلے آنا، یہ فرض ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اسے اختیار کرنا. سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے، استطاعت کی صورت میں رمضان کے روزے ہیں، پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. تو یہ ساری کی ساری یہ چیزیں اللہ کی عبادت ہیں. ان عبادات کو اختیار کرنے والا، ان امور کے اختیار کرنے والا جو شخص ہے، جو جس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا. امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، وقت نکال. کیا کروں گا؟ تیرے فقر و فاقے کو ختم کر دوں گا، تیری جو بھی پریشان کن حالت جس سے تو گزر رہا ہے وہ حالت دور کر دوں گا. اور اگر تو میری عبادت نہیں کرے گا، تیری زندگی کو مشغولیات سے بھر دوں گا اور فقر و فاقہ بھی ختم نہیں کروں گا. تو پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کی عبادت میں حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قریب فقر و فاقے کو، محتاجی کو، غریبی کو جان بھی نہیں دیتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرنا چاہے، وہ ایک الگ بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے صبر کرنے کی. پھر آخرکار ایک نہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے، جو کل کو بڑا غریب تھا، یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ہونے کی وجہ سے یہ سرمایہ دار بن جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے. ایک اور چیز جسے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. کثرت سے اپنے رب کو یاد کیجیے، اپنے رب کا ذکر کیجیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے، منہ موڑے، ہم اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. جو پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی زندگی تنگ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کیجئے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. بڑے اس کے ثمرات ہیں، انہی میں سے یہی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کشادگی آتی ہے. ایک اور عمل جسے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، وہ ہے اپنے رب پر توکل کرنا. پوری زندگی اپنے رب پر بھروسہ کرنا. جو رزق تلاش کرنے کے جو ظاہری اسباب ہیں، جو ظاہری ذرائع ہیں، انہیں اپنانے کے بعد اپنے رب کو یاد بھی کریں، دعائیں بھی کریں اور اپنے رب پر توکل کریں. جامع ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لترزقون کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اپنے رب پر ایسے توکل کرو، بھروسہ کرو جیسے اس ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، جو صبح صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکل کے جاتے ہیں، شام کو اپنے پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. یہ پرندے، یہ پرند، فرمایا اگر تم اپنے رب پر توکل کرنے کا حق ادا کر لو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. ایک اور نیک عمل جسے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں بھی کشادگی عطا فرماتا ہے، اور عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو یہ پسند کرے، جو یہ پسند کرنا چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، عمر میں بڑھوتری ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہے، جڑ کے رہے، ان کے ساتھ دعا سلام اختیار کرے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرے. فرمایا جو یہ
یہ چیز اختیار کرے گا، یہ عمل اختیار کرے گا، رشتے داروں سے مل کے رہا، جڑ کے رہا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت فرمائے گا، اس کے رزق میں بھی کشادگی فرمائے گا۔ ایک اور عمل جسے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، وہ ہے اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچ کرو، کم خرچ کرو، زیادہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ فوری اور بالفعل بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، ابن آدم تم میری مخلوقات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اسباب کو، جو رزق کی کشادگی کے، رزق کے فراخی کے جو اسباب ہیں، انہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات ضرور سن کے جائیے، وہ یہ ہے کثرت سے اپنے رب سے دعا کریں، کثرت سے جتنا بھی ہو سکے، خاص کر ان دنوں میں دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے، زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، ان دنوں میں ان چیزوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ایک ایسی نعمت ہے، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا آنے والی مصیبت میں بھی کام آتی ہے، جو مصیبت آئی نہیں، جو پریشانی، جو مشکل، جو آزمائش آئی نہیں آنی ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں وقت فلاں گھڑی بندے پر آزمائش آنی ہے، اگر بندہ پہلے سے دعا کرے گا تو وہ آنے والی مصیبت وہ بھی ٹل جائے گی۔ اس وقت واقعہ ہم بڑی پریشانی میں ہیں، تو کثرت سے اپنے رب سے دعا کیجئے، کثرت سے اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور چیز دیکھنے آگے، کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ یاد رکھیے جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے، جتنا زیادہ اپنے رب کو یاد کریں گے اور درود شریف پڑھیں گے، دیگر نیکی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ رزق بھی کشادگی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابی اگر تم پوری دعا میں درود شریف ہی پڑھتے رہو، کچھ بھی نہ پڑھو، صرف مجھ پر درود بھیجتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری پوری زندگی آسان کر دے گا، تمہاری ساری کی ساری دلی تمنائیں، دلی خواہشات تمہاری مطلب پوری فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، نصرت فرمائے، جو پریشان کن حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے نجات عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔